جی، سینٹ کے الیکشن کل ہونے جا رہے ہیں۔ ویسے تو یہ سینٹ کے الیکشن پورے پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ قومی اسمبلی سے اور جو صوبائی اسمبلی ہیں وہاں پر یہ مصروفیات زیادہ نظر آئیں گی، پولنگ آفیسز وہاں پہ قائم ہوں گی، اور اس حوالے سے سینٹ کا جو الیکشن ہے پنجاب میں ان اپوز آ چکے ہیں۔ ویسے پنجاب کے اندر اب یہ الیکشن نہیں ہونے جا رہی، لیکن باقی صوبے ہوں یا وفاقی سطح پہ جو سینٹ کی الیکشن کا جو ایک ماحول ہے وہ بنا ہوا ہے۔ اس وقت بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب پارلیمنٹ کے اندر اپنے اتحادیوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم والے ہوں یا جن کو اپوزیشن کہا جائے وہ اپنی طرف سے کوششیں کریں، لیکن یہ ویسے پورے پاکستان کے اندر سینٹ کا مقابلہ ہوتا ہے، لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ شاید یہ مقابلہ یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کے درمیان، یعنی قومی اسمبلی کی ایک جنرل سیٹ جو سینٹ کے حوالے سے ہے، قومی اسمبلی کے ممبران کو ووٹ دینا ہے، جہاں پہ وہ ایک اصل میں مقابلہ نظر آ رہا ہے، اور وہاں پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کی جو جیت ہوگی وہ یوسف رضا گیلانی کی جیت تو ہوگی، لیکن ساتھ میں یہ پی ڈی ایم کی جیت بھی ہوگی۔ لیکن اگر حفیظ شیخ کو شکست ہوتی ہے تو یہ حفیظ شیخ کو شکست نہیں بلکہ یہ عمران خان کو شکست ہوگی، وزیر اعظم کو شکست ہوگی۔ اس لیے پورے کا پورا فوکس جو ہے وہ اس ایک جنرل نشست پہ ہے سینٹ کی، جو کہ اسلام آباد سے یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کے درمیان مقابلے کے بنیاد پہ آگے دیکھیں گے کہ کل ان کے نتائج کیا آ رہے ہیں۔ اگر پوزیشن دیکھی جائے تو پھر تو آج ہی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون جیتے گا اور کون نہیں جیتے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ اب صورتحال اس طرح نہیں ہے کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے کتنے ممبران ہیں یا حکومتی اتحاد کے ممبران کتنے ہیں۔ اگر یہ اس طرح ہوتا تو شاید فیصلہ، جس طرح میں نے کہا کہ وہ پھر تو فیصلہ آج سے ہی اور آج سے پہلے ہی پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ کس کو کتنی نشستیں مل سکتی ہیں ووٹ کے حساب سے، کہ کس کو کتنے ووٹ مل سکتے ہیں۔ تو صورتحال یہاں پر یہ نہیں ہے۔ ساتھ میں دوسرا پوائنٹ اگر اس میں ڈسکس کریں تو ایک طرف یوسف رضا گیلانی صاحب آ گئے اور دوسری طرف حفیظ شیخ جو کہ فائنانس منسٹری سنبھالتے رہے اور آج بھی ایڈوائزر ہیں وزیر اعظم کے فائنانس منسٹری کے حوالے سے، تو وہاں پر پھر شخصیات کا ایک مقابلہ بھی سامنے آتا ہے کہ ایک طرف سابق وزیر اعظم پی ڈی ایم کے حمایت یافتہ اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، اور ساتھ میں یہ ہے کہ حفیظ شیخ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اب حفیظ شیخ کے حوالے سے بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ وہ تو جی آئی ایم ایف کے ہیں، وہ تو یہاں سے بیگ اٹھا کے چلے جائیں گے۔ کل حفیظ شیخ صاحب نے بھی اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کی، یا کم سے کم اس حوالے سے رد عمل دینے کی کوشش کی کہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان بننے سے پہلے بھی ہمارے آباء و اجداد سیاست میں رہے، اور ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ پاکستان بننے سے پہلے سیاست میں اور پاکستان بننے کے بعد سیاست میں کیا کیا کردار ادا کرتے رہے۔ تو حفیظ شیخ صاحب کی بھی بات اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن کیونکہ ساتھ میں حفیظ شیخ صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر میں آئی ایم ایف میں یا کہیں پر کوئی جاب کر رہا ہوں تو یہ بھی پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، سب کے لیے فخر کی بات ہے، یہ کوئی خراب بات نہیں ہے۔ لیکن بنیادی طور پر اپوزیشن نے جو بیانیہ بنایا ہے وہ یہ بنایا ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب جیتتے ہیں تو پارلیمنٹ کی فتح ہوتی ہے، پی ڈی ایم کی فتح ہوتی ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی کی فتح ہوتی ہے، لیکن اگر حفیظ شیخ جیتتے ہیں تو یہ بنیادی طور پہ آئی ایم ایف کی فتح ہوگی۔ آئی ایم ایف کے ممبر کے طور پہ حفیظ شیخ کو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ساتھ میں پھر یہ ایک نقطہ بھی شامل ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بہت کوشش کی کہ سپریم کورٹ سے پہلے الیکشن کمیشن سے پہلے آپ دیکھیں کہ آرڈیننس لانے کی کوشش کی گئی ایک سیکریٹ بیلٹ کے ذریعے، کہ اگر سیکریٹ بیلٹ کے ذریعے الیکشن ہوگا تو پھر وزیر اعظم شاید سمجھ رہے تھے کہ ان کو فائدہ نہیں ہوگا، اپوزیشن کو ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، جس طرح پہلا نقطہ زیر بحث رہا کہ پھر تو پتہ چل جانا چاہیے کہ کس کے کتنے ووٹ ہیں، لیکن سیکریٹ بیلٹ کے اندر یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ کس کو کتنے ووٹ ملے ہیں۔ آج وزیر اعظم صاحب شاید یہ چیز ڈسکس کر رہے ہوں کہ صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں سینٹ کے چیئرمین کے عدم اعتماد کی تحریک ناکام کیوں ہوئی، یا آپ پنجاب کے اندر سینٹ کے الیکشن اس سے پہلے دیکھیں، کے پی کے اندر دیکھیں، وزیر اعظم صاحب نے خود کہہ دیا کہ میں نے 20 جو ان کے ممبران تھے ان کو نکال دیا گیا تھا۔ تو وزیر اعظم صاحب نے فائدے بھی لیے ہیں، وزیر اعظم صاحب نے نقصان بھی لیے ہیں۔ اس سے یعنی پہلے جائیں گے تو پہلے ایک بہت طویل بحث ہو جائے گی، لیکن اس
خفیہ بیلٹ کے ذریعے عمران خان صاحب سمجھ رہے تھے کہ اگر سپریم کورٹ رائے دے دیتی ہے کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے الیکشن ہو جائے تو ان کو فائدہ ہوگا، اگر خفیہ سیکریٹ بیلٹ کی طرف جائیں گے تو پھر یہ پی ڈی ایم کو فائدہ ہوگا۔ تو وہاں پر بھی جو رائے اب تک سامنے آئی ہے وہاں پر بھی وزیر اعظم صاحب یا حکومت کے اتحاد کو اتنا فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ پی ڈی ایم والے سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو وہاں پر بیانے کی حد تک سپریم کورٹ میں بھی شکست ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے اس سے پہلے الیکشن کمیشن کے اندر ڈسکا کا اگر آپ الیکشن دیکھیں تو ڈسکا میں عمران خان صاحب کی حکومت نے کوشش کی کہ وہاں پر صرف جہاں پر سوالات اٹھیں وہاں پر ری پولنگ ہو جانی چاہیے، لیکن الیکشن کمیشن نے ایک بڑا زبردست فیصلہ دے دیا کہ نہیں، ری پولنگ ہوگی پوری کانسٹیٹیونسی کے اندر۔ تو وہاں پر بھی حکومت کو بیانے کی حد تک اور عملاً الیکشن کمیشن میں بھی شکست ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے اس سے پہلے 50 کروڑ روپیہ دینے کی یعنی کہ ترقیاتی فنڈز دینے کی جو کوشش کی گئی، وہاں پر بھی سپریم کورٹ میں رائے آ گئی کہ یہ پیسے کس حوالے سے دیے جا رہے ہیں، تو وزیر اعظم کو یا حکومتی اتحاد کو وہاں پر بھی شکست ہوتے ہوئے نظر آئی۔ تو یہ ایک ایسا بیانیہ ہے جسے پی ڈی ایم سمجھ رہی ہے، بلاول بھٹو سمجھ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ جو ابھی انتخابات ہوئے تھے، ضمنی انتخابات، وہاں پر بھی حکومت کو شکست نظر آ رہی ہے۔ تو ہر طرف ایک ایسی پوزیشن بن چکی ہے کہ ویسے تو جیسے ڈسکس کیا کہ یہ صرف یوسف رضا گیلانی صاحب اور حفیظ شیخ کے درمیان مقابلے جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، یہ کوئی سینٹ کی الیکشن کے مقابلے کی جو کہ ماضی میں ہوتے وہ صورتحال نہیں ہے۔ ایم پی ایز بھی بحث نہیں ہوتے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سینٹ الیکشن دیکھے ہوں گے تو بلوچستان سب سے زیادہ فوکس رہتا تھا کہ جی وہاں کرپشن زیادہ ہوتی ہے، یہ چیز وہ چیز، لیکن اس وقت قومی اسمبلی کے اندر سب سے زیادہ بحث ہے۔ قومی اسمبلی کے جو ایم این اے ممبران ہیں وہ کدھر ہیں، کہاں پر ہیں، کس طرح کہاں پر ان کے موبائل فون آن ہیں، بند ہیں، یہ ساری چیز جو ہے دیکھی جا رہی ہے۔ عشائیے دیے جا رہے ہیں اور لنچ دیے جا رہے ہیں ممبران کو۔ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم صاحب آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صرف اور صرف مقابلہ جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کے درمیان ایک تصور ہو رہا ہے کہ اصل مقابلہ یہ ہے، کیونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے تو سمجھے عمران خان صاحب ہار گئے، پھر کہانی آگے جائے گی، سینٹ کے چیئرمین گیلانی صاحب بنیں گے، لیکن چیئرمین سینٹ کے وہ کب بنیں گے گیلانی صاحب، وہ تو اب کل پہلے تو نتائج آ جائیں کہ کیا نتائج آتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ سینٹ کے چیئرمین سے بھی زیادہ بات جو ہے وہ قومی اسمبلی کی طرف چلی جائے گی کہ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے تو پھر یہ عدم اعتماد کی تحریک ہو جائے گی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف۔ یعنی یہ سینٹ کے چیئرمین کا بنیادی ایشو نہیں ہے، یہ ایشو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے تو پھر عمران خان صاحب سمجھے کہ ان کی اکثریت قومی اسمبلی میں ختم ہو گئی۔ اگر حفیظ شیخ صاحب جیتے ہیں تو پھر یہ عمران خان صاحب کے بیانیے کو کامیابی ہوگی کہ جی پی ڈی ایم والے اب لانگ مارچ بھی کر لے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ پہ بھی اس کا اثر ہو۔ تو یہ بنیادی طور پہ جو نکات تھے کہ اصل مقابلہ اگر سینٹ کے جنرل سیٹ جو قومی اسمبلی کے ممبران کو ووٹ دینے ہیں سینٹ کی اس جنرل سیٹ پہ، وہاں پہ یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کے درمیان مقابلہ ہے، لیکن سینٹ کے اس ایک نشست کے لیے قومی اسمبلی کے ممبران کو دیکھیں تو پوزیشن واضح ہے، لیکن پوزیشن سے زیادہ شخصیات کا مقابلہ ہے۔ یوسف رضا گیلانی حفیظ شیخ صاحب، پھر حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی کے مقابلے سے نیچے آئیں تو پھر یہ خفیہ ووٹ اور اوپن ووٹ کا ایک مسئلہ تھا وہ بھی سپریم کورٹ نے کلیئر کر دیا۔ پھر الیکشن کمیشن کے اندر جو معاملہ تھا، الیکشن کمیشن نے پہلے ہی موقف اختیار کیا ہوا تھا کہ آئین کے تحت ہم الیکشن کروائیں گے، یعنی کہ خفیہ بیلٹ کے ذریعے، یہ الیکشن کمیشن کا موقف تھا۔ ڈسکا میں جو عمران خان صاحب کا موقف تھا وہ ڈسکا کا موقف الیکشن کمیشن نے رد کر دیا، ری پولنگ کا معاملہ سامنے آ گیا۔ اگر یہ سیکریٹ بیلٹ کے ذریعے الیکشن ہوتے ہیں تو پھر تو پی ڈی ایم کے جو تجربے کار کھلاڑی ہیں جیسے کہ آصف علی زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور باقی بھی نواز شریف صاحب کی پارٹی، تو وہ کامیابی جو ہے وہ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں تک الیکشن تو کل ہونے، یہاں تک جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے، عمران خان صاحب کی حکومت سیکریٹ بیلٹ سے لے کے سپریم کورٹ کی رائے سے لے کے الیکشن کمیشن تک اور ساتھ میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو سامنے لانے تک، ترقیاتی فنڈز دینے تک عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ پریشر میں نظر آ رہی ہے کہ کل کسی طرح بھی حفیظ شیخ کو کامیاب کروانا ہے تو کیا کیا طریقہ کار اختیار کیے جائیں، کیونکہ عمران خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ اپوزیشن ہر بات استعمال کر رہی ہے، لیکن عملاً وزیر اعظم صاحب نے جو صدارتی آرڈیننس لانے کی کوشش کی گئی کہ اگر سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے، پارلیمنٹ میں ترمیم بھی کروائیں گے، لیکن آرڈیننس کے ذریعے
یہ سینٹ کے الیکشن ہو جائیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا، تو وہ آرڈیننس بھی فائدے میں نہیں گیا وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے۔ اب عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، عمران خان صاحب یہ موقف اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ہر کوشش کریں گے کہ حفیظ شیخ کامیاب ہو، کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ ہر بات استعمال کر رہی ہے، لیکن اپوزیشن والے سمجھ رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ پر امید نظر آ رہے ہیں کہ اب صورتحال ایسی ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جیت جائیں گے، لیکن ابھی دیکھنا ہے کیونکہ ابھی تو ایک رات باقی ہے، اور ایک رات میں بہت سارے مسائل اور بہت ساری ملاقاتیں بھی ہونی ہیں، جہاں پر اگر ہم دیکھیں یوسف رضا گیلانی صاحب سے لے کے بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، شاہد خاقان عباسی صاحب، وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل ہو چکی ہے۔ تو ایک ایسی صورتحال ہے کہ ایک رات کے اندر کیا کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا کیا ہو سکتا ہے اس کا انتظار ہوگا، لیکن ابھی جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں وہ اس وقت بڑے خوش ہیں کہ وزیر اعظم صاحب بھی ان سے ملاقات کریں، تو دوسری طرف اپوزیشن والے بھی ان سے ملاقات کریں، یہاں تک کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے خط بھی لکھ دیے ہیں، وزیر اعظم کو بھی خط لکھ دیا ہے، قومی اسمبلی کے تمام ممبران کو خط لکھ دیا ہے کہ ان کو ووٹ دیں۔ اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ یوسف رضا گیلانی جو پی ڈی ایم کے امیدوار ہیں سینٹ میں، وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا ہے کہ آپ بھی مجھے ووٹ دیں، کیونکہ میں پارلیمنٹ میں اسپیکر سے لے کے اور وزیر اعظم صاحب تک کی وزیر اعظم تک میری ایک پوزیشن رہی ہے۔ تو یہ ایک ایسی حیرت ناک کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی، اور ساتھ میں یہ بھی ہوگا کہ رات جو ممبران ہیں وہ بڑے خوش نظر آئیں گے کہ جی ان کو ڈنر دیے جا رہے ہیں، ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، جو کہ عام حالتوں میں ان کے ساتھ ملاقات کا کسی کو وقت بھی نہیں ملتا تھا۔